توشہ خانہ کیس میں جج اور مخالف وکیل بیمار ہوئے تھے، سائفر کیس میں جج چھٹیوں پر چلا گیا۔ چیئرمین تحریک انصاف اور سابق وزیر اعظم عمران خان کی غیر قانونی قید کو آج 30 روز گزر چکے ہیں۔ عمران خان کو توشہ خانہ میں رہائی ملی تو سائفر کیس میں غیر قانونی طور پر قید کر لیا گیا۔ سائفر کیس میں ضمانت کے لیے آج خصوصی عدالت کے سامنے کیس کی سماعت تھی، مگر وکلاء عدالت پہنچے تو پتہ چلا جج ابوالحسنات ذوالقرنین چھٹیاں منانے نکل چکے ہیں۔ چیئرمین عمران خان کے وکلاء نے ڈیوٹی جج جواد عباس کو کیس سننے کی درخواست جمع کروا دی ہے، مگر ابھی تک کوئی فیصلہ نہیں کیا گیا۔ عمران خان کی خارج ضمانتوں کی درخواست پر اعتراضات دور کر کے نئی درخواست اسلام آباد ہائی کورٹ میں جمع۔ چیئرمین تحریک انصاف عمران خان کے وکیل نعیم حیدر پنجوتھا نے اپنے ٹویٹ میں بتایا 9 مئی سے متعلقہ مقدمات، جوڈیشل کمپلیکس حملہ کیسز اور توشہ خانہ FIR 9 ضمانتیں خارج کرنے کے فیصلوں کے خلاف درخواستیں دائر ہو گئی۔ رجسٹرار آفس کے اعتراضات دور کر کے درخواستیں دائر کیں۔ چیف جسٹس عامر فاروق اور جسٹس طارق محمود جہانگیری نے اعتراضات دور کرنے کی ہدایت کی تھی۔ سیشن کورٹ سے 6، ATC سے 3 ضمانتیں خارج ہوئی تھیں۔ 9 مقدمات میں ضمانتیں خارج کرنے کے فیصلے کل عدم قرار دینے کی استدعا کی ہے۔ ٹرائل کورٹ نے میرٹ کو دیکھے بغیر ہی ضمانتیں عدم پیروی خارج کر دیں۔ انصاف کے تقاضے پورے کرنے کے لیے ٹرائل کورٹس کے فیصلے کل عدم قرار دیے جائیں۔ ان 9 مقدمات میں پولیس کو گرفتاری سے روکا جائے۔ شاہ محمود قریشی کی ضمانت کا کیس بھی نہ سنا جا سکا۔ وائس چیئرمین پاکستان تحریک انصاف شاہ محمود قریشی 15 دن سے FIA کی غیر قانونی حراست میں ہیں۔ پہلے شاہ محمود قریشی کا 9 دن مسلسل جسمانی ریمانڈ لیا گیا، پھر انہیں جوڈیشل ریمانڈ پر کر دیا گیا، جس کے بعد ان کے وکلاء نے خصوصی عدالت میں ضمانت کی درخواست دائر کی، جس پر آج سماعت ہونا تھی، مگر جج ابوالحسنات ذوالقرنین کے چھٹیوں پر چلے جانے کے بعد سماعت نہ ہو سکی۔ بظاہر یہ لگتا ہے جج کو جان بوجھ کر چھٹی کروائی گئی ہے۔ پورے ہفتے کی چھٹی ہے تاکہ عمران خان اور شاہ محمود قریشی کی ضمانت نہ ہو سکے۔ یہ نظام انصاف پر سوالیہ نشان اٹھاتا ہے۔ شاہ محمود قریشی کے وکیل شعیب شاہین کی میڈیا سے گفتگو۔ سیشن جج اٹک جیل جائیں، پرویز الہی کو رہا کروا کر لائیں۔ مرکزی صدر پاکستان تحریک انصاف اور سابق وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی کو لاہور ہائی کورٹ کے حکم کے باوجود دوبارہ گرفتار کر لیا گیا تھا، جس کے خلاف ان کے وکلاء نے عدالت میں درخواست دائر کی تھی، جس پر آج سماعت ہوئی۔ عدالت نے IT اسلام آباد کو توہین عدالت کا نوٹس جاری کرتے ہوئے ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج اٹک بطور بیلف کل جیل سے بازیاب کرانے کی ہدایت کر دی۔ یہ سمجھ رہے ہیں کارروائی ادھر ختم ہو جائے گی، یہ ان کی بھول ہے۔ عدالت کے ریمارکس۔ سیشن جج کو کل پرویز الہی کو رہا کروا کر عدالت پیش ہونے کا حکم۔ اعتزاز احسن اور لطیف کھوسہ کا انصاف لاء ونگ کے ہمراہ وکلاء تحریک کا اعلان۔ سینئر وکیل چودھری اعتزاز احسن اور سردار لطیف کھوسہ نے آج لاہور ہائی کورٹ بار کی کمیٹی روم میں پریس کانفرنس کی۔ دونوں نے پریس کانفرنس میں پشاور سے وکلاء تحریک شروع کرنے کا اعلان کر دیا۔ تحریک کا مقصد 90 روز میں الیکشن یقینی بنانا اور غیر قانونی قید سیاسی کارکنوں لیڈروں کی رہائی کروانا ہے۔ حسان نیازی کے ملٹری کورٹ ٹرائل کے خلاف درخواست سپریم کورٹ جمع۔ حسان نیازی کو چند دن قبل ایبٹ آباد سے اغوا کیا گیا، جس کے بعد ان کو پہلے کوئٹہ پھر راولپنڈی منتقل کیا گیا۔ ان کی بازیابی کی درخواست پر پولیس نے بتایا ان کا کیس ملٹری کورٹ میں چلایا جائے گا۔ اس فیصلے کے خلاف آج حسان نیازی کے والد نے سپریم کورٹ میں درخواست جمع کروا دی۔ سپریم کورٹ میں سویلینز کے ملٹری کورٹس میں ٹرائل کے متعلق کیس پہلے ہی زیر سماعت ہے۔ نگراں وزیر اعظم کے نجی ٹی وی کو دیے گئے انٹرویو پر پاکستان تحریک انصاف کا رد عمل۔ تحریک انصاف کی جانب سے جاری کردہ پریس ریلیز میں کہا گیا ہے نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کا 9 مئی کے واقعات کے تناظر میں بیان نہایت حیران کن اور باعث تشویش ہے۔ انوار الحق کاکڑ کی حکومت کے ذمہ آئین کے طے شدہ مدت یعنی 90 روز میں صاف شفاف انتخابات کے انعقاد کی واحد ذمہ داری ہے۔ نگراں وزیر اعظم انتخابات کے انعقاد کے علاوہ ہر موضوع پر لب کشائی کرتے اور بیانات داغتے دکھائی دے رہے ہیں۔ ملک کی حکومتی سطح پر ناقص، گمراہ کن اور مجہول بیانوں کا مزید متحمل نہیں ہو سکتا۔ تحریک انصاف 9 مئی کے واقعات کے غیر جانبدار اعلیٰ سطحی عدالتی کمیشن کے ذریعے تحقیقات کے چیئرمین عمران خان کے مطالبے کا اعادہ کرتی ہے۔ عوامی احتجاج کے باوجود ایک بار پھر بجلی کی قیمتیں بڑھانے کا فیصلہ۔ نیپرا کا کے الیکٹرک بجلی صارفین کے لیے فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ کی مد میں 10.32 روپے فی یونٹ بجلی کی قیمت بڑھانے کا امکان ہے۔ یہ اضافہ اکتوبر سے دسمبر کے بلوں میں کیا جائے گا۔ نیپرا کی درخواست پر 11 ستمبر کو فیصلہ کیا جائے گا۔ کرکٹر یونس خان کی ٹرپل سینچری کا ریکارڈ ڈالر نے توڑ دیا۔ اوپن مارکیٹ میں ڈالر کی قیمت میں آج 2 روپے اضافہ ہوا، جس کے بعد ڈالر کی قیمت 333 روپے ہو گئی۔ ڈالر کو 200 روپے سے نیچے لانے کے دعوے دار اسحاق ڈار نے ڈالر اور معیشت کو تباہی کے دہانے چھوڑ کر خود لندن سکونت اختیار کر لی ہوئی ہے۔
سیکرٹری خوراک پنجاب کا شوگر ملز کے فراڈ کے متعلق بڑا انکشاف۔ شوگر مل اور مافیا نے عوام کی جیبوں سے 50 ارب روپے لوٹ لیے۔ شوگر ملز کی منافع سمیت پیداواری لاگت 95 روپے بنتی ہے۔ 7 لاکھ ٹن سے زائد چینی افغانستان سمگل کر دی گئی۔ سیکرٹری خوراک پنجاب زمان وٹو۔ عوام کی جیبوں سے نکالے جانے والا یہ پیسہ سیاسی لوٹوں کی خریداری میں استعمال کیا جائے گا، جبکہ غریب عوام کو چینی بھی 220 روپے فی کلو پر مل رہی ہے۔ پی ڈی ایم کی مچائی مہنگائی سے ہر ادارہ متاثر، میٹرو بس کے کرائے میں بھی اضافہ۔ سی ڈی اے کی میٹرو بس سروس آپریشن ڈائریکٹریٹ نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں حالیہ اضافے کے بعد میٹرو بس سروس کے کرایوں میں 100% اضافے کی سمری سی ڈی اے بورڈ کو بھجوا دی۔ اس حوالے سے سی ڈی اے حکام نے بتایا کہ ہم نے گزشتہ سال میٹرو بس سروس کے کرائے کے حوالے سے جو ٹینڈر دیا تھا اس کی نسبت اب میٹرو بس سروس کے اخراجات تقریباً دگنا ہو گئے ہیں، جن کے باعث میٹرو بس سروس کو جاری رکھنے میں شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ فیصلے کے بعد کرایوں کی قیمت 30 روپے سے بڑھا کر 60 روپے ہو جائے گی۔ عمران خان نے کنسٹرکشن انڈسٹری کو کورونا دور میں بھی پیکج دیا۔ پی ڈی ایم نے نارمل حالات میں بھی کنسٹرکشن انڈسٹری تباہ کر دی۔ فیصل آباد میں بلڈنگ مٹیریل کی قیمتیں آسمان سے باتیں کرنے لگیں۔ سیمنٹ، بجری، ریت، اینٹ کی قیمتوں میں ہوشربا اضافہ۔ غریب آدمی چھت کے سائے سے محروم۔ مہنگائی میں ہوشربا اضافے کی وجہ سے سیمنٹ کی بوری 1200 روپے، سریا 270 روپے فی کلو، اینٹ فی 1000 15,000 روپے، بجری 125 فی فٹ، ریت کا ٹرالا 18,000 روپے کا ہو جانے سے غریب آدمی کا مکان بنانے اور چھت کا حصول ناگزیر ہو چکا ہے۔